حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص صحرا کے سفر میں جا رہا ہو. آج تو تھوڑا دنیا کا نظام بدل گیا ہے. ماضی میں لوگ قافلوں کی صورت میں گھوڑے پہ سواری پہ سفر پہ جایا کرتے تھے، اور عرب کے علاقے زیادہ تر صحرا کی صورت میں ہوتے تھے. تو راستے میں پانی، صحرا میں پانی وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا، درخت نہیں ہوتے، خوراک کا انتظام نہیں ہوتا. لوگ اپنا انتظام لے کے، پانی اور خوراک لے کے تو جایا کرتے تھے. اب فرض کریں کہ حدیث میں آ رہا ہے کہ کوئی شخص اپنی سواری پہ اپنے کھانے پینے کے اور زیادہ راہ یعنی سفر کی ضرورت کی چیزوں کے ہمراہ جا رہا ہے صحرا میں، اور کہیں وہ آرام کرنے کے لیے رکتا ہے اور سواری باندھتا ہے اور وہاں پہ لیٹ جاتا ہے. جب وہ آرام سے بیدار ہوتا ہے نیند سے اور دیکھتا ہے اٹھ کے جانے کے لیے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری وہاں پہ موجود نہیں ہے. اب کیسی پریشانی کا عالم. آج ہم اس چیز کو اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سفر کے ذرائع تبدیل ہو چکے ہیں کہ بندے کے پاس اب صحرا ہے، صحرا میں انسان راستہ بھٹک جاتا ہے، سیدھے نہیں چل سکتا. اگر بہت زیادہ چلے نا تو وہ چلتے 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 گول دائرے کی صورت میں ہوتا ہوتا واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے، اور پانی بھی موجود نہیں ہوتا. بڑی دردناک موت ہے صحرا کی. اور ماضی میں لوگ ایسے مرتے تھے کہ صحرا میں جاتے جاتے آخرکار بھوک اور پیاس سے دنیا سے رخصت ہو گئے، گر گئے، اور بعد میں ان کی پھر کسی کو لاش ملی یا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا. یہ ماضی میں یہ روٹین کے واقعات تھے. اب وہ سرکار فرماتے ہیں کہ فرض کریں کہ وہ اس کے بعد اٹھے اور پورے علاقے میں جا کے دیکھے کہ وہ میری وہ سواری کہاں ہے، لیکن اس کو وہ سواری نہ ملے، اور تھک ہار کے واپس اسی جگہ پہ اپنے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ لے اور موت کے انتظار میں لیٹ جائے. اب سرکار نے پورا سیناریو بیان فرمایا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ وہ سواری جو ہے سارے سامان کے ساتھ واپس موجود ہے. سرکار نے فرمایا کہ کتنی خوشی ہوگی اس شخص کو. لیکن فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اس توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی سواری اس طرح سے گم ہو گئی ہو. کیسی سوچنے والی بات ہے. ہمارا مالک اتنا ہم سے پیار کرتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، اور ہم پھر بھی دنیا کی محبت میں بس لگے ہوئے ہیں، غفلت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مالک سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کریں گے تو ہماری بخشش ہوگی. بندے کا مطلب کیا ہے؟ بندے کا کام ہے بندگی کرنا. ہم دنیا میں بدماشی کر رہے ہیں، ہم اکڑ رہے ہیں.